السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت وانہم میتون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد ورد في الحديث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حينما توفي قالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہا: وأبتا أجاب ربا دعا، وأبتا جنة الفردوس مأوى، وأبتا إلى جبريل ننعى۔ فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد في الحديث۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: انک میت وانہم میتون۔ اے نبی جی، ایک دن آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور سارے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی: با ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب ربا دعا، جنہوں نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا، وابتا جنت الفردوس مأوى، ہائے میرے ابا کہ جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے، وابتا الی جبریل ننعى، ہائے میرے ابا جان، ہم آپ کے وفات کا شکوہ صرف جبرائیل سے ہی کر سکتے ہیں۔ پھر حدیث میں راوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی: کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر مٹی ڈالو۔ بہرحال قرآن کریم کی اس آیت سے اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا علم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات طے فرما دی ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہوگی ان سب کو فنا ہونا ہے، ان سب کو دنیا سے جانا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اللہ کے علاوہ جتنے ہوں گے سب
کوئی بھی ہو، انبیاء کرام ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں، عوام الناس ہوں، یا انسانوں سے ہٹ کر کے جنات ہوں، یا انسان اور جنات سے ہٹ کر کے جانور ہوں، کوئی اور مخلوق ہو، ساری مخلوق کو دنیا سے جانا ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ افضل، کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ، کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ اطاعت کی جانے والے، کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے، کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے، ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے پردہ فرمانا پڑا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہنے والے نے کہا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ عام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مبارک پیش آئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ گزشتہ یہاں تک تو ہم نے بات سنی، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ گفتگو کا آخری حصہ یہ تھا کہ پیر کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ فجر کی نماز کے بعد سے ہی بہت زیادہ خراب رہنے لگی، یہاں تک کہ زوال کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کہنے والے نے کہا کہ آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابی تا زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر وفات ہوئی، ادھر صحابہ کرام کو اس کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب اس خبر کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی، صحابہ کرام کے اوپر ایک عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہما و شما جب سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ 1400 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایمان والے کے دل میں جو گھر کر جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت، الفت، مودت جو ایک سچے مسلمان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، چاہے وہ قیامت کے قریب میں بھی کیوں نہ آئے، اس کو بھی بڑی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہاں جو شخصیات تھی وہ کوئی 1400 سال کے بعد آنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ہم اور آپ لوگوں کی طرح ہر لمحہ اس بات کے اندر ڈاوا ڈول رہنے والے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، جنتی بنیں گے جہنمی بنیں گے، ایسے شخصیات وہ نہیں تھے۔ ان کا جنتی ہونا طے کر دیا گیا تھا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا گیا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دعوت کا موقع آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جب دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، وہاں ساتھ رہے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، وہاں ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ وہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم حج کے موقع کے لیے حج کے عنوان سے تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ وہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں، ہر دم کے ساتھی صحابہ کرام کہ جن کا نام ہی اللہ رب العزت نے صحابی فرما دیا، صحابی کے معنی ہی آتے ہیں ساتھ میں رہنے والے، تو صحابہ کرام جن کو اتنا تخصص حاصل تھا، اتنا قرب حاصل تھا، اتنی کی نزدیکی حاصل تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ حضور کی محبت کے خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیدار کے خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ایمان کے خاطر یہ اپنے گھر کو چھوڑنا تک گوارا کر لیا کرتے تھے، اپنے وطن کو چھوڑنا تک گوارا کر لیا کرتے تھے، مال و دولت سے علیحدہ ہونا تک گوارا کر لیا کرتے تھے۔ ایک آپ کا اشارہ ہو جاتا، صحابہ کرام اپنے گھر کی دولت لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیتے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ناپسندیدہ پڑتی ہے لال کلر کی چادر پر، تو صحابی نبی ناراض ہو گئے ہیں یہ سوچ کر کے اس چادر کو لے جا کر گھر میں آگ کی بھٹی کے اندر جھونک دیتے ہیں۔ ایک صحابی گھر بناتے ہیں، بڑا بہترین گنبد نما بڑا شاندار مکان بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑتی ہے اور گویا کہ ناراضگی سی محسوس ہوتی ہے، تو صحابی جا کر کے جب پتا چلتا ہے کہ نبی کی ناراضگی کی نگاہ اس پر پڑی ہے تو جا کے اپنے گھر کو زمین کے برابر کر دیتے ہیں۔ ویسے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دم رہا کرتے، آپ کے ساتھ اپنی جانیں تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی خاتون اور ایسی ایسی صحابیات کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے ایک خاتون ایسی بھی گزری، ایک صحابیہ ایسی بھی گزری کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، غزوے میں شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور بھائی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جوان بیٹوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کا چھوٹا بچہ گود کا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی خدمت میں لا کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرا ایک چھوٹا سا یہ بچہ ہے، میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے غزوے کے لیے روانہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو لے کر ہم کیا کریں، ویسے بھی تمہارے شوہر بھی نہیں رہے، تمہارے بھائی بھی نہیں رہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، تو فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے شوہر اللہ کے نام پر قربان ہو گئے، مجھے غم نہیں خوشی ہے، میرا بھائی اللہ کے نام پر قربان ہو گیا، مجھے غم نہیں خوشی ہے، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ بچہ آپ کے ساتھ ہو اور جب دشمن کا تیر آئے تو آپ میرے بچے کو ڈھال بنا لے اور اس کی بھی اللہ کی راہ میں شہادت ہو جائے۔ ایسی ایسی صحابیات، ایسے ایسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر چاہنے والے، آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، ایک دم سکتے کے عالم میں آ گئے، خاموش سے ہو گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، اپنے آپ میں باقی نہیں ہے، بالکل خاموش ہو گئے، ایک سناٹا سا ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حالت بھی بہت غیر ہو گئی، اور اسی طریقے سے سارے صحابہ کرام حیرانی و پریشانی کے عالم میں سراسیمہ ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد نبوی میں سارے صحابہ کرام جمع ہو چکے ہیں، ایک سناٹا سا پورے مجمع کے اوپر طاری ہے، اس پورے مجمع کے اندر صرف ایک آواز گونجتی ہے، وہ بھی عجیب و غریب انداز میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی حالت غیر ہو گئی، ننگی تلوار ہاتھ میں لے لی، تلوار کھینچ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں منافقین کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، وہ تو اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تھے، پھر آئے تھے، ایسے ہی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے اور ان منافقین کا جواب دیں گے اور بتلا دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، جو کوئی بھی اس طرح کی باتیں کہتا ہے میرے سامنے آئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس طرح ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب کیفیت صحابہ کرام پر طاری ہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی موجود نہیں تھے۔ گزشتہ بتلایا گیا کہ پیر کے روز صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا، اللہ کے نبی آپ کی صحت میں کچھ افاقہ محسوس ہوتا ہے اور میری بیوی ہے بنت خارجہ، وہ مدینہ سے ایک کوس کے فاصلے پر رہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کی باری کا دن ہے میں وہاں جا کر کے آ جاؤں۔ اجازت لے کر کے وہاں گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں چونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی اور اس طرح کہ مدینہ کے اطراف میں، مدینہ کے کونوں کے اندر بھی یہ خبر قیامت خیز گویا کہ سرایت کرتے کرتے پورے علاقے میں پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں سے آ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سسکیاں سی نکل رہی ہیں، سینے کے اندر سے ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے جیسے کہ کسی ہانڈی کو چولہے پر رکھ کر کے ابالا جا رہا ہو۔ عجیب و غریب کیفیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اسی کیفیت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی سے حجرہ مبارکہ میں جانے والے دروازے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درود اور سلام پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی آواز سنتی ہیں تو ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں دائرہ بنا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ایک غم کی ایک گویا کے زندہ تصویر بنی ہوئی تھی، جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آواز کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے اجازت لے کر کے اندر داخل ہوئے، تمام ازواج مطہرات نے پردہ کر لیا سوائے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، وہ بیٹی تھی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو درود و سلام پڑھا، پھر اس کے بعد آپ کے چہرے مبارک سے کپڑے کو ہٹایا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور کہنے لگے، واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ صفیہ، ہائے ہمارے نبی اور ہائے اللہ رب العزت کے دوست اور میرے دوست، واہ صفیہ اور ہائے میرے خصوصی دوست۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر اللہ رب العزت دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کریں گے، دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کریں گے۔ یہ دو موت انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ مجمع میں مسجد نبوی میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اب دوبارہ تشریف لائیں گے اور بعد میں آپ کی وفات ہوگی، تو ایک تو یہ وفات ہو چکی ہے، اگر وہ لوگوں کا خیال سچ ہو تو دوبارہ آپ زندہ ہوں گے اور دوبارہ آپ کو وفات ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کریں گے، ایک موت ایک وفات آپ کے مقدر میں تھی جو لکھی جا چکی تھی، جو آنا طے تھا وہ آ چکی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا، اگر آپ نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، اللہ کی قسم ہم اتنا روتے کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کر دیتے۔ البتہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قدرت میں نہیں ہیں، رونے کو تو ہم قابو میں کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جدائی کا جو غم ہوگا اس کو ہم نہیں قابو میں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو دلی کیفیت کا نام ہے، کچھ تو آنسو بہرحال نکل ہی جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی ایک تو آپ کا جدائی کا غم یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ اس جدائی کے غم میں ہوتے ہوتے لاغر ہو جانا، کمزور ہو جانا، جسم کا نڈھال ہو جانا، اس کو بھی ہم قابو میں نہیں کر سکتے ہیں۔ بس رونے سے آپ نے، چیخنے چلانے سے آپ نے پابندی لگائی ہے، اس لیے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور کہنے لگے، اے اللہ آپ اپنے نبی کو ہمارا یہ حال پہنچا دینا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی جانب سے ملی ہوئی سکون اور آپ کی جانب سے ملا ہوا سکون، آپ کی جانب سے ملی ہوئی سکینہ اور آپ کی جانب سے دی ہوئی طمانینت، کہ آپ نے ہمیں سکینہ دیا، طمانینت دی، سکون دیا، آپ نے ہمیں
ہمیں تعلیمات دی، اگر آپ وہ ہمیں نہ دیتے اور آپ کی طرف سے ہمارے لیے تسلی کا سامان نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہم آپ کی جدائی کے صدمے کو کبھی برداشت نہ کر پاتے۔ اس طرح گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درود و سلام پڑھتے ہوئے باہر آئے، مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد نبوی میں آ کر ممبر مبارک پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ایک طویل خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، جو اس وقت کا تقاضا تھا اور ان حالات کے مطابق ضروری تھا۔ یہ علامت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنائے جانے کی کہ سب کی حالت عجیب ہے۔ اگر کوئی سارے غموں کے ہونے کے باوجود اپنے دل کو جمائے ہوئے ہیں اور اپنے دل کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں تو وہ واحد شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہزاروں کے مجمع کو اب قابو میں کرتے ہیں، طویل خطبہ دیتے ہیں۔ ایک طویل خطبہ انہوں نے دیا، تاریخ کی کتابوں میں بہت لمبا خطبہ لکھا ہوا ہے، اس کا مختصر حصہ ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ۔ تمام میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اللہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، وہ اللہ جنہوں نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہ اللہ جنہوں نے تمام کے تمام کافروں کی جماعتوں کو مغلوب کر دیا اور ان کو شکست دے دی اور اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے تمام تعریفیں انہی کے لائق ہیں۔ پھر کہنے لگے واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم انبیائه واشهد ان الكتاب كما نزل وان الحديث كما حدث وان القول كما قال وان الله هو الحق المبين، کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن ویسے ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا، حدیث ویسے ہی ہے جیسا کہ نبی نے فرمایا، نبی کی ساری باتیں ویسے ہی ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کریم یہ حق کی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھلانے والی ایک واضح کتاب ہے۔ پھر درود پڑھا اللہم فصلی علی محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک وحبیبک وخیرتک وصفوتک بافضل ما صلیت به علی احد من خلقک۔ اے اللہ درود نازل فرمائیے گا اپنے حبیب پر، اپنے نبی پر اور اپنے سارے لوگوں میں منتخب بندے پر۔ اے اللہ سب سے زیادہ افضل درود جو آپ اپنی پوری مخلوق میں کسی پر بھی اپنی رحمت نازل کر سکتے ہو، ان سب میں سب سے زیادہ افضل رحمت اور درود آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ کہنے لگے کہ اے لوگو کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا خدا جانتے تھے؟ اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب جانتا تھا اور ان کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور اگر کوئی تم میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جیسا کہ نبی نے سکھلایا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور کبھی اللہ رب العزت کے اوپر فنا طاری ہونے والی نہیں ہے، کبھی موت اللہ رب العزت پر طاری ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیات پڑھتے گئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر یا اشارہ موجود تھا۔ فرمانے لگے ان اللہ قد تقدم لکم فی امرہ، پہلے تو لوگوں کو آگاہ کیا کہ اے لوگوں غور سے سنو، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفات والے معاملے کی خبر تمہیں پہلے ہی دے دی ہے، فلا تدعوه جزعا، تو گھبراؤ مت اور اپنے دین سے پھر مت جاؤ، اور یاد رکھو وان اللہ تعالی اختار لنبیہ ما عنده علی ما عندکم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے ان چیزوں کو پسند فرمایا ہے جو اللہ کے پاس ہے، ان چیزوں کے مقابلے میں جو تمہارے پاس ہے تم طے کرو کہ جو چیزیں تمہارے پاس ہے وہ نبی کے لیے افضل ہے یا جو اللہ کے پاس ہے وہ نبی کے لیے افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ افضل ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس کی چیزوں کے لیے اور اپنے انعامات کے لیے چن لیا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی کتاب چھوڑ کر کے گئے ہیں، سنت چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ جو کوئی بھی کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا اور سنت کو مضبوطی سے تھامے گا
تو وہ حق کو پہچاننے والا ہوگا، اور جس کسی نے کتاب کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات اور سنتوں کا انکار کیا، تو وہ حق کا انکار کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اے لوگوں یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا انک میت وانہم میتون، نبی سے فرمایا کہ اے نبی جی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، لوگوں کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ وقالا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اے لوگوں یاد رکھو، فیصلہ اللہ کا ہوگا، حکم اللہ کا چلے گا، اور تم سب کو اللہ رب العزت کی جانب لوٹایا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو کوئی بھی زمین کے اوپر بستا ہے یا زمین و آسمان کے درمیان بستا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اور قرآن کی آیات تلاوت فرمائی اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اے لوگوں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارا پورا پورا حساب کتاب کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اپنے قیامت کی فکر کرو۔ رہی بات دنیا سے جانے کی اور پردہ فرما جانے کی، ہر کسی کے لیے موت طے کر دی گئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت چونکہ طے کر دی گئی تھی، اس لیے آپ بھی انتقال فرما گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جیسے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے گئے، ویسے ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آیات سنتے گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیات اب نازل ہو رہی ہے، یہ آیات اب نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زبانی قرآن کریم کی ان آیات کو سن کر کے ان آیات کا مطلب میرے دل کے اندر ایسا اترتا گیا گویا کہ اب میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ اس طریقے سے جیسے ہی آپ کا خطبہ ختم ہوا، سارے لوگ ایک حالت پر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے حالت پر آ گئے۔ اب اس کے بعد سب سے اہم کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین، نماز جنازہ، تدفین، یہ امور طے ہونے تھے، یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم معاملہ تھا، وہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا۔ یہ پہلے طے کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہے، آپ کی تدفین کا مسئلہ ہے، آپ کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے۔ پہلے کوئی خلیفہ ہونا ضروری ہے، اگر خلیفہ نہ ہو تو پھر ایک آدمی اپنی رائے پر کھڑا ہوگا، دوسرا آدمی اپنی رائے پر کھڑا ہوگا، تیسرا آدمی اپنی رائے پر کھڑا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اختلاف کا شکار ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی لیے خلافت کو طے کرنا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ پیر کی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زوال کے وقت میں ہو چکی ہے، اور لوگ غم کی ایک گویا کے تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ادھر سقیفہ بنو ساعدہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں انصار صحابہ کرام کا اجتماع ہوا، وہاں بات اس پر چل رہی ہے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، پہلے یہ معاملہ طے کر لیا جائے۔ اب اس کی لمبی ہسٹری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو لے کر کے وہاں پہنچے، وہاں گفتگو ہوئی، بہت سارے حالات سامنے آئے، اور ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، جتنے پہلو ہو سکتے تھے سارے پہلو سامنے رکھے گئے، اور اخیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا طے کر دیا گیا۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کر لیا گیا، اور وہاں لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر وہاں سے ہو کر کے مسجد نبوی میں آئے اور بتلایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ طے کیا گیا ہے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یکے بعد دیگرے مسجد نبوی میں جتنے لوگ تھے سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مانتے ہیں۔ بہرحال خلافت کا معاملہ تھا، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں پہلے بتلائی جا چکی ہے، پھر کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ تعالی بتلائی جائے گی۔ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ جب آپ کی خلافت کی بیعت سے لوگ فارغ ہوئے تو اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ اب یہ درپیش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے۔
تو کپڑوں میں غسل دیا جائے یا آپ کے جسم مبارک سے آپ کے پیراہن مبارک کپڑوں کو علیحدہ کیا جائے. تو اسی میں ڈسکس ہو رہا تھا اور آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک سارے لوگوں پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی, ایک ہلکا نشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور غیب سے ایک آواز آنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں ہی میں غسل دو, ان کے کپڑے جسم مبارک سے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں ہی میں آپ کے غسل دیا گیا. غسل دینے کی ترتیب میں یہ ہوا, حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ, حضرت شقران رضی اللہ عنہ یہ دونوں پانی ڈال رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ عنہ, حضرت قسم رضی اللہ عنہ, یہ تینوں مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کروٹ دے رہے تھے. جب ادھر کروٹ دینا ادھر, جب ادھر کروٹ دینا ہوا ادھر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. پانی ڈالنے والے حضرت اسامہ وہ حضرت شقران اور کروٹ دینے والے حضرت عباس, حضرت فضل, حضرت قسم اور آپ کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح آپ کو آپ کے کپڑے مبارک میں غسل دیا گیا. پھر جب کفن کی باری آئی تو اس وقت آپ کے کپڑے مبارک کو بڑے احتیاط سے علیحدہ کر کے آپ کو کفن پہنایا گیا. اب تدفین کا مسئلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کس جگہ پر دفن کیا جائے. چنانچہ اب اس میں اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کرنا چاہیے. کسی نے کچھ کہا. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبروں کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے اسی جگہ پر دفن کرنا طے قرار پایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہٹا کر قبر کھودنے کے کام کا سلسلہ شروع ہوا. اب قبر مبارک کیسی کھودی جائے اس کے اندر اختلاف ہوا کہ بعض لوگ کہنے لگے مہاجرین کہ مکہ کے دستور کے مطابق صندوق کی سی شکل کی قبر بنائی جائے. صندوق کی سی شکل کی قبر مطلب ایک گڑھا کھودا جائے جیسا کہ عام طور سے قبر کھودا کرتے ہیں, سیدھے گویا کہ ہم ڈھکن ہٹا دیں تو جس طرح صندوق ہوتا ہے چوکور, ایسے ہی قبر بھی صرف چوکور کھودی جائے صندوق کی سی شکل میں. انصار مدینہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک لحد والی تیار کی جائے. لحد والی یعنی کہ پہلے ایک صندوق کی سی شکل بنائی جائے, پھر اس کے ایک کونے میں قبلے کی طرف میں ایک اور گڑھا کیا جائے نیچے سے, اور تاکہ اس کے اندر جسم مبارک کو اندر رکھا جا سکے. اس کو لحد کہتے ہیں. تو بہرحال اب یہ طے پایا کہ یہاں پر دو لوگ قبر کھودنے والے ہیں, ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو عبیدہ یہ صندوق نما شکل کی قبر بنایا کرتے تھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ لحد والی قبر تیار کیا کرتے تھے. چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ دونوں کو بلایا جائے, جو سب سے پہلے آئیں گے اس کے مطابق قبر بنا دی جائے گی. چنانچہ جیسے ہی بلایا گیا تو سب سے پہلے آنے والوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو لحد کی شکل میں بنایا گیا. اس طریقے پر یہاں قبر مبارک تیار ہو چکی ہے. اب ادھر نماز جنازہ کا مسئلہ تھا. چنانچہ اب نماز جنازہ آپ کی کیسے پڑھی گئی؟ حدیث کی کتابوں کے حوالے سے سنن ابن ماجہ میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ مبارک کو قبر مبارک کے پاس رکھ دیا گیا, کیونکہ قبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہی میں ہے اور نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں پڑھنا طے کیا گیا. چنانچہ رکھ دیا گیا. اس کے بعد ایک ایک گروہ کی شکل میں لوگ حجرے مبارکہ میں داخل ہوتے گئے اور اپنی اپنی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر وہاں سے واپس آتے گئے. کوئی کسی کا امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں نہیں بنا. لوگ جاتے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی اپنی نماز پڑھ کر کے واپس آ جاتے. شمائل ترمذی میں ہے کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھو. لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح پڑھی جائے؟ فرمایا لوگوں کا ایک گروہ ایک جماعت وہ حجرہ مبارکہ میں داخل ہو, تکبیر کہے, درود پڑھے,
دعا پڑھے اور پھر واپس آ جائے. اسی طرح سب لوگ کرتے رہے. مستدرک حاکم اور مسند بزار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب مرض الوفات میں آپ نے ایک مرتبہ اپنے سارے گھر والوں کو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے مبارکہ کے اندر بلوایا سب کو. جب سب جمع ہو گئے تو اس وقت کچھ باتیں ہونے لگی, یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جانا, اس کے بعد سب سے پہلے مجھ پر جبرائیل نماز پڑھیں گے, پھر اس کے بعد میکائیل پڑھیں گے, پھر اس کے بعد اسرافیل پڑھیں گے, اس کے بعد پھر ملک الموت پڑھیں گے, پھر باقی سارے فرشتے پڑھیں گے, پھر اس کے بعد تم لوگ آنا ایک ایک گروہ کی شکل میں اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا اور پھر واپس چلے جانا. اس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عمل میں آئی. اس روز تقریباً 30,000 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اسی طریقے پر انفرادن پڑھی. اب یہ تقریباً منگل کا دن آ چکا تھا. دوشنبہ کو دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. پیر کے دن دوپہر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ وہی دن تھا, اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی تشریف لائے تھے. الغرض پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہارشنبے کی شب میں, چہارشنبے کی رات میں, مطلب پیر کا دن تھا, وصال مبارک ہوا, منگل کا دن آیا, منگل کے دن شام میں, مطلب اسلامی کے اعتبار سے چہارشنبے کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے حوالے کیا گیا, دفن کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضرت فضل رضی اللہ عنہ, حضرت قسم رضی اللہ عنہ, ان سب نے مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر مبارک میں اتارا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ایک کوہان نما شکل دے دی گئی, اونٹ کی کوہان نما شکل دے دی گئی, جیسا کہ عام طور سے قبر بنانے کا حکم ہے. بہرحال یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کچھ مہینے. پیر کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہارشنبے کی رات میں ہوئی. مہینہ ربیع الاول کا تھا. تاریخ کیا تھی اس میں اختلاف ہے. عام طور سے مشہور ہے 12 ربیع الاول, کہتے بھی ہیں 12 فات یعنی کہ 12 وفات, مشہور یہی ہے. لیکن اگر تحقیق کی جائے, ریسرچ کیا جائے, دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول کسی بھی اعتبار سے نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حج فرمایا اس وقت میں دو باتیں کنفرم ہیں. ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا اس سال 9 تاریخ کو جمعہ کا دن آیا, ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی, یہ بات بھی پکی ہے, اور جمعہ کا دن تھا, یہ بات بھی پکی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی, یہ بات بھی پکی ہے. 3 باتیں پکی ہیں. ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اس سال تاریخ 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا. 9 تاریخ اور جمعہ کا دن دونوں باتیں کنفرم, اور پھر وفات کا دن پیر کنفرم. اب تاریخ کیا تھی وفات کو یہ پکا نہیں ہے. چنانچہ اب آپ حساب کر کے دیکھ لیں, ذی الحجہ کا مہینہ, اس کے بعد 3, ذی الحجہ, محرم, صفر, ربیع الاول. ذی الحجہ, محرم, صفر, ربیع الاول. اب آپ حساب کر کے دیکھ لیں, ذی الحجہ کا مہینہ 30 کا مان لیں, محرم کا مہینہ 30 کا مان لیں, صفر کا مہینہ 30 کا مان لیں, تینوں مہینے 30 کے مانے, یا پھر ذی الحجہ 29, محرم 29, صفر 29, یا پھر ذی الحجہ 30, محرم 29, صفر 29, یا ذی الحجہ 30, محرم 30, صفر 29. مطلب اس طرح پر آپ کچھ بھی تاریخ میں آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں, کسی بھی اعتبار سے حساب کر کے دیکھ لیں, پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں پڑتی ہے. پیر کے دن 12 ربیع الاول آتی ہی نہیں ہے, حالانکہ پیر کنفرم ہے. چنانچہ تاریخ میں اختلاف ہے. بہرحال تاریخ کا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. کہنے والے نے کہا آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے, آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے, خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. ایک اہم بات ہے, اب لوگ آج کل عام طور سے انٹرنیٹ وغیرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قبر مبارک ہے, یا آپ کا جبہ مبارک ہے, یا آپ کی پگڑی مبارک ہے, یا آپ کا عصا مبارک ہے کر کے ایک تصویر عام طور سے چلتی ہے
لوگوں میں، ادھر ادھر الا بلا اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، بڑا پھیلاتے بھی ہیں اس کو۔ یاد رکھیں کوئی بھی بات حضور سے متعلق بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسی خبر ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ بالکل پکی خبر بتلایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پکی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پکی نہیں ہے، بالکل آپ نے منع فرمایا ہے اس سے۔ قبروں کو پختہ کرنے سے اسلام میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پختہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہ بنایا جائے، پختہ قبریں نہ بنائی جائیں، مٹی کی قبریں ہونی چاہیے سیدھی سادھی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو روندنے سے، قبروں کو انگل کر جانے سے منع فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ قبروں پر لکھنے سے، کتبے لگانے سے، تختیاں لگانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ایسی آپ کی قبر مبارک ہو ہی کیسی سکتی ہے پختہ قبر؟ نہیں، بس چل رہی ہے لوگوں میں، اس نے پھیلا دیا، اس نے پھیلا دیا، غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پختہ نہیں ہے، مٹی ہی کی ہے۔ ایک زمانے تک جب تک اسے محفوظ نہیں کیا گیا تھا جالی وغیرہ میں، اس زمانے کی کتابوں کے اندر اس طرح کی قبر مبارک کی شکلیں ملتی ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب لوگ نئے طریقے ہیں، نئی نسل ہے، نوجوان ہیں، اور یہ انٹرنیٹ ہے، یہ واٹس ایپ ہے، بس پھیلانا ہے، پھیلا۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تو ہمیں عبرت لینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تو ہمیں سبق لینا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں ہمیں کیا فرمایا ہے، کیا کیا نصیحتیں کی ہیں، بجائے امت اس طرف توجہ دینے کے الا بلا چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی فضول باتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنا حصہ اب تک ہمارے سامنے آیا ہے، ان تمام حصوں کو اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو باتیں عمل سے متعلق سامنے آئیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں بچنے سے متعلق ہیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں عقیدے سے متعلق ہے ان باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔